بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج نیا ٹاپک لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول، اس کی بندی حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیات عیسائیوں کی ترویج میں نازل کی ہیں، جن کا خیال ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قول سے بلند اور پاک ہے۔ دراصل نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور انہوں نے اپنا اقانیم ثلاثہ کا باطل عقیدے کا ذکر کیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ تینوں میں سے تیسرا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام و مریم۔ پھر ان تینوں کی تعیین میں ان کا باہمی اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کا ابتدائی حصہ نازل کر کے بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور رحم میں ان کی تصویر بنائی، جیسا کہ دوسری مخلوقات کی تصویر بنائی، اور اللہ نے اسے باپ کے بغیر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ ہو جا، وجود میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کی ولادت کا بھی ذکر کیا کہ وہ کیسے پیدا ہوئیں اور بڑی ہو کر حاملہ کیسے ہوئیں۔ سورۃ مریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق تفصیل سے تذکرہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رہنمائی سے اس کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العمران میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم حساب، خدا نے آدم اور لوط اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں سے منتخب فرمایا تھا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے، اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا خدا کو خوب معلوم تھا، تو کہنے لگی اے پروردگار، میرے تو لڑکی ہوئی ہے، اور نظر کے لیے لڑکا موزوں تھا کہ وہ لڑکا لڑکی کی طرح تو ہو نہیں سکتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو پروردگار ہے، اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرما، اور اس کی پھر اچھی طرح پرورش فرمائی۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے ہاں جاتے تو اس کے پاس کھانا پینا، مختلف بے موسمی پھل دیکھتے، تو حضرت مریم علیہ السلام سے اس کیفیت میں پوچھنے لگے کہ یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی کہ خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہر ایک کو شیطان اپنی انگلی سے چھوتا ہے، مگر مریم بنت عمران اور ان کا بیٹا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ اسی طرح امام مسلم نے بھی اس طرح کی حدیث روایات کی ہیں۔ بس حضرت زکریا علیہ السلام نے بچے کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی تقدیر کے فیصلے اور دیگر کئی وجوہات سے کفالت سے زیادہ مستحق تھے۔ جب بھی زکریا علیہ السلام کمرے میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو اس کے پاس رزق پاتے۔ پوچھا کہ اے مریم، یہ تیرے لیے کہاں سے آتی ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ تھیں، بہت نیک اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار تھیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے زمانے کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے، اس طرح کے بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ انہیں خوشخبری دی ہے کہ وہ بچہ شرافت والا نبی ہوگا، وہ لوگوں سے گہوارے میں یعنی بچپن میں لوگوں سے کلام کرے گا اور ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائے گا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح ادھیڑ عمر میں بھی ان سے کلام کرے گا کہ وہ ادھیڑ عمر میں پہنچے گا اور اس عمر میں لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ بکثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے اور اس سے دعا کرنے اور اللہ کے لیے رکوع اور سجود کرنے میں مشغول رہے، تاکہ وہ اس عزت و کرامت کے لائق ہو سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے، اور قرآن میں مریم کا ذکر بھی کرو۔ جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں تو انہوں نے اللہ کی طرف سے پردہ کر لیا۔ اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گئے، اور پھر ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا
جس کا نام اللہ تعالیٰ نے خود عیسیٰ علیہ السلام رکھا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کے بعد بیان فرمایا ہے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام پر مختلف قسم کے بہتان لگائے گئے کہ وہ بدکار ہیں، وہ بے حیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ مریم علیہ السلام کی گود میں کلام کیا اور اس طرح ان کی پاکیزگی کی گواہی دی کہ حضرت مریم علیہ السلام بدکار نہیں ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔